قاری محمد افضل قادری صاحب عزت مآب عاشق رسول مؤذن خدا جناب بابا محمد جمیل صاحب اور انہوں نے صاحبزادگان جنہوں نے اس اج دی خوبصورت بزم نو سجا کے تہانوں بھی بلایا ہے تے مینوں بھی حکم فرمایا ہے بھئی آ جاؤ سونے دے برا سادیاں اج بہ کے کچھ یار دیاں گلاں نہ کر لئیے یار دیاں گلاں نہ کچھ ہو جاون بھئی مقصد ہی کوئی یاد گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ بھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا تو انہوں پتا تھوڑا جا گھنٹی نو سٹیشن تے چلن دے ایک دو پٹنی تے چڑھن دے ہو اللہ خیر کرے گا مدینے دی یاد تازہ ہو جائے گی حضرات لکھاں تے کروڑا حمدہ میرے مالک دیا جس مالک نے کل روئے زمین دی مخلوقات دے وچوں 18,000 عالمہ دے وچوں اللہ نے ساتو حضرت انسان بنایا بے شمار حمدہ تعریفہ اس مالک دیا جس نے انسان بھی بنایا نال اپنے محبوب دا غلام بھی بنایا بے شمار حمدہ تیناتا اس خالق یکتا دیا جس نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے دے ساڈے درمیان انوار و تجلیات تقسیم کرنے واسطے مبعوث فرمایا حضرات لوگ رولا پاندے نے نبی بشر ہے کہ نوری بشر ہے اچھا ایک گل دسو سمجھ آ رہی ہے اور میں نہیں پتا میں بولتا بھی آگے نہیں بول رہا لوکا رولا پایا ہے نبی بشر ہے کہ نور پر علامہ علوسی علامہ ابن عربی نے رولا ہی بتا چھڑے انہاں فرمایا بھائی میرے نبی نور بھی ہے تے بشر بھی ہے نور بھی ہے تے بشر بھی ہے افضل البشر مصطفیٰ دی ذات ہے اور فرمایا اللہ دی ذات تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ دی ذات تو بعد سب تو بلند ذات ذات مصطفیٰ اللہ دی ذات تو بعد سب تو بلند ذات ذات مصطفیٰ ہے میں انشاءاللہ آسان کروں گا گل سمجھے چاہ جاوے اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب دے نور کو بناون دا ارادہ فرمایا رب فرماتا ہے انتو کنزم مخفیاً میں چھپیا ہویا خزانہ سا میں رب نے ارادہ کر رہا بھائی اتنی بلند ذات ہے رب نے اتنی اعلیٰ ذات ہے میری کوئی تے ہوئے نہ جڑا میں نے یاد بھی کرنے والا ہوئے کوئی تے ہوئے
والا ہوئے رب کائنات فرماندے نے میں رب نے ارادہ کر لیا میں نور محمد کو پیدا فرمایا جب نور مصطفیٰ کو پیدا کر لیا اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے اس تو پہلا نور مصطفیٰ دے وچوں رب نے لو قلم کرسی کائنات کو پیدا فرمایا حضرات جب ہر شے پیدا کر رہی رب فرماتا ہے میں رب نے ارادہ کر لیا بھئی ہن کوئی ہوئے تے سیدہ جڑا میں نے یاد کر والا ہوئے میں نے پہچانر والا ہوئے یا عرفو پہچانے یا عرفو میں نے جانے میں انسانوں کو پیدا فرمایا توجہ بچوں بیٹھ جاؤ آرام میں بیٹھ جاؤ میں ارادہ فرما لیا کوئی تو میرا یاد کرے فرمایا پھر مخلوق نے بنا دی لیکن مخلوق کے اتنی طاقت نہیں کہ ڈائریکٹ میں خدا دے بلو انوار و تجلیات لے سکے فرمایا پھر میں اپنے اور مخلوق کے درمیان رابطے واسطے انبیاء کو پیدا فرمایا جب انبیاء نے بھیجیا فرمایا نبیاں نو میں بے اختیار نہیں بھیجیا طاقت دے کے بھیجیا ہے روچی فرماؤ سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار دے وچ بچپن نے بی بی آسیہ نے جا کے پانی تو چکیا تے آکے موسیٰ منہ کہنے نے عبرانی زبان وچ پانی نو فا کہنے نے درخت نو چونکہ آپ پانی چے درخت دے نال سن صندوق چکڑ کے بی بی آسیہ کہہ دیئے موسیٰ تو پانی دا بچہ ہے بھئی تو پانی دا بچہ ہے فرعون نے بھی کیا اس نے کہا جلدی کر میں نو زندہ نہیں چھڑنا ایدہ ملاد ڈکڑ پیچھے 70,000 بچے قتل کیتے بنی اسرائیل دے تے تو اینو چکی پھر دیئے اس آکھیا تینوں کی بتائے اوہی بچہ ہے یا ہو رہے انہیں امتحان لیا میں مختصر کر رہا ایک تھال چھ انگارہ رکھیا تے ایک چھ موتی رکھیا انہاں کیا بچے دی عادت یہ ہے اور چمکنے ہوئی چیز دی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جے انہیں چک لیا انگارہ عام بچہ سمجھ کے چھڑ دیا گا جے انہیں موتی چک لیا پھر عام نہیں پھر خاص ہے جی بولو پھر عام نہیں پھر خاص ہے جی فرما دے اس کو فرمایا یہ عام نہیں ایک خاص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کر لیا بچپن ہے بی بی آسیہ دی گود جو موسیٰ علیہ السلام نے چند دے آڑیاں دے آپ دے بی بی آسیہ نے دی گود وچ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ارادہ کیتا کہ میں انگارہ موتی چک لوا اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی جانا
جا جا کے موسیٰ کو کہہ دے موسیٰ تیرا رب پیا فرماندا ہے موتی نہیں چکنا انگارہ چکنا ہے۔ بھائی لوگی کہنے رہے نبی بے اختیار ہے، نبی نو اتنا اور اختیار نہیں۔ میں کہا تیرا میرا بچہ ہوئے انہوں چھوٹا بچہ ہوئے آگ پہ نیڑے جا رہا ہوئے باپ پیچھے بہ کے آکھے ہوئے آگے تینوں جلا دے گی تمبردار صاحب کوئی سیانا بندہ کارچ بیٹھا ہوئے انہوں نے کہنا بیوہ کوفہ انہوں کی پتا وہ بچہ ہے۔ بھئی یہ بچہ ہے کہ بچے نو کی پتا آگ دا کام کیے وہ تو کھیٹے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے جا کے موسیٰ نو کہہ دے موتی نہیں چکنا انگارہ چکنا ہے۔ کوئی دنیا دا عالم میں نو لے آکے بھی کھاوے جبرائیل آکے موسیٰ دا ہاتھ پکڑ کے آگے کر کے انگارہ چکوایا ہوئے تھے ثابت کرو نہیں بس آگے آکے آئے اے موسیٰ اللہ کہہ رہے ہیں اے نہیں چکنا اے چکنا ہے۔ بھائی مادی غور چند دنہ دے موسیٰ کو بھی پتا ہے رب دا حکم مننا ہے حالی بھی پتا سمجھ نہیں آئی اللہ دا نبی بے اختیار نہیں اختیار والا ہوتا ہے۔ فرمایا ساڑھے بعد ہو رہے اللہ دا نبی ہو رہے۔ میں عرض کر رہا صاحب اللہ نے اپنے نبیان مبعوث فرمایا نبی آ گئے تبلیغ فرمائی جدو اللہ نے قرآن نازل کرنا سی نا اٹھا کے بھی کوئی روایات حدیث قرآن دے وچ موجود ہے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتا ہے سب پہاڑا تے پیش کیتا زمین تے پیش کیتا آسمانہ تے پیش کیتا سارے ہاتھ جوڑ کے آکے مولا ساڑھے میں چیڑی طاقت ہے لائٹی باندھ ہوئی تو جان تو ساتھ توجہ تے رکھو جی فرمائے بھئی ساڑھے میں چیڑی طاقت ہے توجہ میرے بات نہیں میں آ رہا تو آڑے والی آ رہے ہیں رسٹارٹ دے ہوڑ دے ہونا جی گھٹی ذرا آ رہے ہیں اندر فرمایا میں قرآن تو نہیں دینا چاہتا کہ مولا ساڑھے چی طاقت نہیں فرمایا وہاں مَلَغَ الْإِنسان انسان آگیا اساں تیارا کیونکہ کلام جو تیرا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلوق بھی پیدا کر رہی ہے دنیا بھی بنا رہی ہے آسمان بھی بن گیا زمین بھی بن گئی فرش بھی سج گیا عرش بھی سج گیا جنت بھی بن گئی دوزخ بھی بن گئی ہے پر کوئی دے ایسا ہوئے نا جڑا میرے بندیاں دے درمیان ربط قائم کرے انہاں دے درمیان رابطے واسطے آ جاوے فرمایا اللہ نے اپنا محبوب دنیا چ بھیجیا۔ حضرات انسان نو جے کسی نال گل کرنی ہوئے نا او دی جنس دا ہونا ضروری ہے۔ بھائی بندہ ساری زندگی جانور دے کول کھڑا ہو کے کہندا رہے او بھائی مینوں فلانی پریشانی ہے انہیں سیری مار دے انہیں کوئی مشورہ نہیں دینا انہوں جو مرضی آخو بے عقل لا شعور ہے جب تینوں مشورہ چاہی دے تینوں انسان دے کولی جانا پہنے چونکہ جنس جیڑی جنس دا ہوندہ ہے اوہی انہوں سمجھ سکتا ہے جانور نو سمجھ دائے انسان نو سمجھ دائے حیوان نو سمجھ دائے نباتات نو سمجھ دینے حجر نو سمجھ دینے شجر نو سمجھ دینے پر ایک ایسا آیا ہے دنیا دے جنہوں سارے سمجھ دینے اور سارے نو سمجھ دائے جملہ میرا بڑھا سی بچا گئے ہو چی فرما دے سبحان حیدری آرے حیدری سرکار کی آمد
مدنی کی آمد، مکی کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ رسالت۔ ایک ایسا بھی ہے جیدی سارے سمجھ دینے او سارے نہیں سمجھدا ہے۔ حضور جانے جانا مسجد جو بیٹھے نے ایک فاختہ یہ کندے دے بے کی حضور دے شان مبارک تے تے کاندے جا کے چون چون پہ کرے اور چون چون کر دی پئی سی لجپال نبی نے او دی گل سنی پتا ہو رہے او کہندی کی سی تے سونا جواب کی دیندا سی بھائی ساڈی بلا جانے او کہندی کی سی مصطفیٰ جواب کی دے رہے سر اتنی دیر جگہ بدو تے دیاتی آ گیا انہیں آ کے کپڑے دے وچ کوئی شیل کوئی ہوئی سی آ کے کہنا اے محمد اگر تم یہ بتلا دو میرے کپڑے کے نیچے کیا ہے تو میں بھی مان جاؤں گا تو اللہ کا آخری رسول ہے، تو اللہ کا آخری رسول ہے۔ حضور نے جانے جانا نے مسکرا کے فرمایا او میرے غلام ہے وہ سامنے دیکھ وہ دیوار پہ دیکھ ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی میں پھر بولتا ہوں اس آگے آکھیا اے دسو اے دے تھلے کی ہے؟ حضور اے نہیں فرمایا اے دے تھلے فلانی چیز ہے، حضور نے فرمایا او جڑی سامنے دیوار ہے نا اتھے ایندہ دی ماں بیٹھی ہے، او ایندہ دی ماں بیٹھی ہے۔ اس وقت کیا سمجھ نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا اور تیرے آن تو پہلے دے میں نے شکایت کر کے گئی ہے سونیا بچے بھی میرے چھوڑی کی تے آدھا بھی تیرے آئے آئے بھائی بچے بھی میرے سن چھوڑی کی تے آئے تو آٹی بار کا چلے آئے کمری والے ایدے کو لو میرے نیانے دے لے دیو سمجھ آ گئی؟ بھائی کوئی آیا ہے جیدی وی ساری سمجھ دینے او وی سارا نہیں سمجھ دائیں نہیں یقین تے پڑا بخاری حضور جانے جانا نہیں بارگاہ ایک جانور آ گیا صحابہ کہنے لے حضور دے کھول آ کے بولی جا رہے ہیں بھائی بولی جا رہے ہیں جانے جانا سنی جا رہے ہیں حضور نے پتہ نہیں ہوتے کاندے چکی آکیا وہ اے جو کتے تے چھالا پہ ہمارے اتنی دیر چودہ مالک آ گیا حضور نے فرمایا بھئی خیر ہے عرض کی تھی سونیا اونٹ میرا ایک قلعہ تڑوا کے آ گیا ہے حضور نے فرمایا بھئی چاندہ کی یہ کہنا کی چاندہ ہے اس وقت سونیا اے آیا تو آگی بار گئے جو پاچ کے او میں کہا ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی آیا مالک دا قلعہ تڑوا کے ہے انہوں پتہ ہے جب مینوں کسے بچانا ہے تو محمد عربی دی ذاتی ہے بھائی مینوں کسے بچانا ہے مدنی صاحب کرم فرمائی رکھنا مینوں کسے بچانا ہے تے او آمنہ دے لال دی ذات ہے جانے چودہ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے آقا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں پریشان آلوں غمزدہ آلوں حضور نے فرمایا یہاں تو سب کی فریاد رسی ہوتی ہے بتا چاہتا کیا ہے عرض کردہ کملی والیا او جڑا میرا غلام میرا مالک پہ آندا ہی نا ساری زندگی میرے تو کام لیندہ رہا ہے ساری زندگی میرے تے بوجھ دیتا رہا ہے اور میں ہو گیا بھٹا ابا بھی بڑھا ہو جاوے نا پھر او تنگ لگتا ہے بھئی یہ ساڑھے دے بوجھ ہو گیا ہے توجہ جی پھر نہیں آتا ساری زندگی باپ ساڑھے واسے کیتا کیسے اور ساڑھے ساری زندگی کام کراتا رہے ہیں اور بڑھا ہو گیا حضور فرمایا پھر سنیا اپنے سارے یار بیلیوں میں سدی بیٹھا ہے سنیا حضور فرمایا پھر بھی کرنا کی چاہتا ہے سنیا کا چھوڑی بھی تیار ہے کہ تینوں سبا کر کے اینڈا نو کھوانا ہے ادھر آدمی بولو سبحان اللہ میں نے ذرا تھوڑا ہو رہا کہ چلنے میں میں انشاءاللہ جگہ لاغا اچھی بولو سبحان اللہ جانا کی بارگاہ میں کہتا ہے آقا ہوں جو میں کام کاج نے کامل نہیں رہا کہ پٹھے پانا بھی انہوں اوکھے لگ دے نے ہاں جی اب پٹھے ڈالنے کی
یار میری رشتہ داروں سدی بیٹھا آ جاؤ جا کے دعوت کھا جاؤ. اجی حضور نے فرمایا اچھا چلو بیٹھ جاؤ, آنے تو اس کو میں ابھی پوچھ لیتا ہوں. اور مالک آگے جانا جانا نے فرمایا تو ہونا ہے, تیرے تو پہلے تو اونٹ اٹھا کے شکایتہ پہ آتا ہے. کہ یا رسول اللہ گل تو نہیں سچی ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے, میں مننا تھوڑی شان بڑی برال برائے, پر سونے کی کرم برادری قبیلہ ساری بوئے تے آئے بیٹھے نے کہ ہن روٹی نہ کھوائی دے, عزت دا بھی تے معاملہ ہے نا. سونے ہن کی کرا, تھوڑی گل بھی تے مننا گا, پر ہن میں کی کرا, میں کہنے کو چھڑ دینا. جانا جانا نے فرمایا وہ بیچنا ہی اور بھائی بیچن کا ارادہ ہے. اور ساکہ سونے انہوں تے کوئی بھی نہیں لینا, یہ تے بڑھا ہے, ہڈیاں تے طاقت مغز کوئی نہیں, سامان چک نہیں سکتا, بس کھاندے تے بہندا تو سو جاتا ہے. اور اس نکارے کا تسا کی کرنا ہے. لجپال نبی نے فرمایا تو قیمت مانگ, کٹھی منگدا ہے. انہیں اپنی قیمت منگے. حضور نے فرمایا بلال جی آقا فرمایا ایدی قیمت ادا کر دیتی جائے. جب انہوں قیمت دے دیتی نا, لجپال نبی نے اس اونٹ کو قریب لایا, رحمت والا یداللہ والا ہاتھ تے پھیریا. حضور نے فرمایا جاؤ جنگل چٹر جا, جا جنگل چٹر جا, اور خاندان بھی روی, خاندان روی, میں محمد نے دعاوا بھی دینا روی. بیٹھا جا خاندان بھی روی, میں محمد دعاوا بھی دینا روی. اور جانا بھی جا رہے ہیں, کہنا بھی جا رہے ہیں, صدا و صدا روی تیرا تبارا یا رسول اللہ, صدا و صدا روی تیرا تبارا یا رسول اللہ. مصیبت میں ہم نے پکارا تمہیں ہی یا رسول اللہ. حضرات جانا جانا کی بارگاہ میں ایک نہیں کئی جانور آئے ہیں, آگے حضور دی بارگاہ فریادہ کر دینے. سمجھ آ گئی ہے نا, آ گئی ہے نا, کوئی آیا ہے سی ادھر جلوہ ہونے بھی ہے, چونکہ جو وزیر اعظم سیٹ سے اتر جائے اسے سابق وزیر اعظم کہتے ہیں. جو چیئرمین کی سیٹ سے اتر جائے دوسرا آ جائے تو اسے سابق چیئرمین اور اسے موجودہ چیئرمین کہا جاتا ہے. زمانے کا اصول ہے جو چلا جائے وہ ثابت ہوتا ہے, اس کی جگہ پہ جو آئے وہ موجود ہوتا ہے. میں نے کہا آمینہ کے بعد نبوت کا تاج پہن کر آئے تو ہے, آئے تو ہے, جو ان کے بعد میں آیا ہے تو تم مجھے بتا دے. اگر نہیں آیا تو پڑھنا پڑے گا انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے تو بعد نبی نہیں آئے گا. اور جب نبی آ نہیں سکتا, نبی ہے مصطفیٰ دی, حالے بھی عورتوں کے مصطفیٰ ہی بیٹھے نے, پھر مرنا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ سنا, آج بھی زندہ ہے. میرے آقا کل بھی زندہ تھے, آج بھی. سبحان اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب, زندہ باد, اچھی آواز اللہ, سرکار کی آمد شروع کر دے بھائی. سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, مرحبا حضور کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, پتی پتی پھول پھول یا رسول, یا رسول, پتی پتی پھول پھول یا رسول, یا رسول, ایک کلی میں دو پھول یا رسول, یا رسول. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. حضرات کوئی آیا تھا جس کا جلوہ ہے, سب اس کو بھی جانتے ہیں, وہ سب کو جانتا ہے. حضرات اللہ نے مخلوق اور خالق کے درمیان رابطہ مصطفیٰ کو بنایا ہے. تو جو جنس ہے وہ جنس کے پاس جا کے مشورہ کرتی ہے. اگر حضور ہو اکیلے بشر, توجہ میں موضوع تو ہی کھڑا, توجہ میرے بار کھڑا ہے. اگر حضور ہیں کاشے بھائی اکیلے بشر, تو پھر زمانے کی شکایتیں سن سکتے ہیں.
ادھر پہنچا سکتے، چونکہ اکیلے بشر ہیں۔ اگر بشر میں اتنی طاقت ہوتی تو نبیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر مصطفیٰ اکیلے نور ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، اگر اکیلے نور ہیں وہاں سے لے سکتے تھے، مخلوق میں خیرات بانٹ سکتے نہیں تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عبدیت بھی عطا کیا ہے، مقام بشریت بھی دیا ہے، مقام نورانیت بھی دیا ہے، اور بتایا ہے اور زمانے والے یاد رکھنا میرا نبی بشر بھی ہے، میرا نبی نور بھی ہے، جو اللہ سے کائنات کے مالک سے نورانیت کی خیرات لیتا ہے اور بشریت میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ میرے آقا نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ ایڈی گل سمجھ آ گئی؟ اللہ نے اپنے محبوب کو رابطے کے لیے بھیجا۔ آئیے قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوبہ تیرے چمکنے ہوئے چہرے دی قسم ہے۔ ادھا پس منظر دا سنیا کچھ ٹائم واسطے نا وحی دا نزول بند ہویا نا، اللہ دی حکمت اللہ جانے دا رسول جانے۔ مکے دیا کافرہ رولا پا دیتا کہ محمد خدا نے محمد نو چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ رولا پہ آنا جانا جانا دے کام تک جدو ایک حال پہنچی نے حضور غمگین ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل حضرت کی جیدت پہ دے فرمایا جانا میرے محبوب دی بارگاہ چلے، جا کے کہہ دے محبوبہ وَالضُّحَىٰ، وَالضُّحَىٰ محبوبہ تیرے چمکنے ہوئے چہرے دی قسم۔ بھائی محبوب ناراض ہے، محبوب غمزدہ ہے، اللہ بنا رہا ہے، پہلے تعریفہ کر رہے ہیں محبوبہ تیرے چمکنے ہوئے چہرے دی قسم۔ بہت تو صحیح سبحان اللہ، تیرے چمکنے ہوئے چہرے دی قسم، تیری زلف عمری دی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، یہ ساری جھوٹے نے تو آنے رب نے نہ چھڑے ہوئے نہ چھڑے گا۔ بدل آخرت خیر لک من الاولیٰ، فرمایا تمہاری آن والی ہر آن والی کڑی پچھلی کڑی تو بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ آن قریبا سا آئندہ دے آنگے آئندہ دے آنگے آئندہ دے آنگے تو سا راضی ہو جاؤ گے۔ تو سا سارے بھائی کی طرح گئے انہوں نے آنا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے تشریف لے آؤ۔ حضرات فرمایا محبوبہ اتنا دے آگے تو سے راضی ہو جاؤ گے۔ تے میرا موضوع بھی ہے کہ مصطفیٰ نے رب نے راضی کہنچ کہتا امت معاملے چھے، تے امتی اچھی سبحان اللہ بھی نہیں فرما رہے۔ اے محبوب ان قریب توڑا رب تو نہیں دے گا کہ تو سے راضی ہو جاؤ گے۔ حضرات توجہ میرے بات رکھنا ہے تو دل مدینے بات رکھنا ہے، نگاہ میرے بات ہوئے دل مدینے بات ہوئے، انشاءاللہ مدینہ سینہ بن جائے گا۔ جانے جانا دی بات بارگاہ ہے، حضور اپنی امت تو یاد بڑا کرتے سر، پیدا ہوئے تھے سر سجدے چ رکھ کہ رب غفر لی امتی، اللہ میری امتی بخشش فرما دے۔ جانے جانا ساری زندگی امت تو یاد کرتے رہے۔ اٹھا کے رکھو حدیث دیا کتابہ صحیح مسلم دے وچ حدیث بات موجود ہے۔ ایک مرتبہ جانے جانا صحابہ کرام دے وچ بیٹھے ہوئے نے، حضور اچانک کھڑے ہوئے، فرمایا ابو ہریرہ کہندے رہے، حضور باہر تشریف لے گئے، اثر لبتے رہے، سسا دیکھیا بابا دیر ہوگی سونا واپس نہیں آیا، اتنی دیر ہوگی چہرہ مصطفیٰ نہیں تکیا، فرمایا خالد بھائی جنہوں حضور کو نہیں نہ آئے۔ ابو ہریرہ کہندے رہے میں سارے تو زیادہ پریشان ہوئے۔ جی فرما دیں سبحان اللہ، میں سارے تو زیادہ پریشان ہویا۔
جانے جانے نہیں نظر آ رہے. آپ فرمانے نے میں تلاش کر دیا باہر نکلیا. صحابہ پتہ حضور کو کیا جلد بدے سن فرمایا ایسا پوچھنے نہیں سی حضور کو جاندیا ویکھے تو نہیں فرمایا ایسا سنگنے ہوندے سا ایسا سنگنے سا جن کو نبوت کی خوشبو آ جانی ساتھ پتہ لگ جانا اسے رستے تو ہوئے نہیں. فرمایا حضور باغ نو لبدیاں میں ایک باغ دے باہر پہنچیا ایک چاروں پاسے 4 دیواری بنی ہوئی ہے رستہ جان واسطے کوئی نہیں. ہمیں جویں تو رہن باغ دے وچ لگیا ہوئے تے کھانے واسطے دیوار تھوڑی جی ٹیڑھی ہوئے. ابو ہریرہ کہتے نے بس اتنا کے رستہ ہے سی میں اپنے آپ کو لڑکڑی کی طرح اپنے آپ کا جسم چھوٹا کیتا اُہدے وچوں داخل ہویا میں تو خوشبوئیں تے اتھے ہی آ رہی نے. ابو ہریرہ کہنے نے جیویں میں اندر گیا نا سامنے مصطفیٰ موجود سن چہرہ بندوہا تکیا دل میں سکون مل گیا چین مل گیا. اور فرمایا ابو ہریرہ خیر ہے یوم کی طرح ہی آ گیا ہے بھائی خیر پہ ہے آج کیویں آ گیا ہے آج کہتی حضور آیا ہے سمجھا تو تو ساتھ چلے گئے کافی دیر ہو گئی ساڑھا دل ڈر گیا. حضور نے فرمایا ہمایا اے میرے خدا میں اتر نیلے یا میرے میں نے جو بتایا ہے اور کچھ انعام بھی تکنا چاہیے ہے. جی آقا قریب آئے حضور نے اپنی نالین مبارک اتاری ابو ہریرہ دے حق چ دیتی تے حدیث مسلم دی نہ ہوئے جرم دار میں ابو ہریرہ دے حق چ دیتی توجہ رکھنا جی حق چ دیتی مصطفیٰ عرض کیتی سوڑیا کرنا کیے فرمایا اے ابو ہریرہ جا باہر جائیں جا کے جڑے سب تو پہلے ملے نا انہوں پوچھ نہیں کون تو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اور گواہی دے دے نا انہوں کہہ نہیں میں نے اللہ نے رسول نے آکے تو چڑھتی ہے لوگی کہنے رہے نبی دے کچھ نہیں سکتا نبی کے پاس تو اختیار نہیں ہے اور میں کہا تیرا یہ گندہ عقیدہ ہے نبی چاہوے جتے چاہوے جدو چاہوے جنو مرضی چلنے دے گئے. فرمایا جب آنکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا انہوں ضمانت دے دیں کہ تو جنتی جیل کتنے منگے ثبوت میں ابو ہریرہ تو کی میں چلنے بڑھنا پھرنا ہے انہوں میری نالین بخا دیں نالین بخا دیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں باہر نکلیا خوشی نکلیا میں کہا حضور دے نعرے باہر دے نکلے ہون گے نمبردار صاحب باہر نکلے نا جنہیں نال ملاقات ہوئی نا انہوں لوگ مراد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں مرید مصطفیٰ بھی کہتے ہیں. علامہ صاحب مراد مصطفیٰ نے مرید مصطفیٰ نے عمر فاروق نے تکیا انہیں آتا خوشبو سمجھ آیا میں بھی اتھے ہی آیا ماں تو ابو ہریرہ نبی پاک نے تکیا ہی اور سکا ہاں آگے جائے آپ نے فرمایا حضور کوئی بات جائیں پہلے یہ دس تو کہنا ہے اللہ ایک کے سونے محمد اور سچے رسول نے بھائی تو پڑھنا ہے. قاری صاحب حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں پڑھنا میں گواہی دینا اس نے کہا عمر تینوں مبارک ہوئے تو چڑھتی ہے بھائی تو چڑھتی ہے عمر تو مبارک ملی. عمر فاروق نے فرمایا اے جو مکہ یہ تکا ماریا راوی کہنے نے شاکے ابو ہریرہ زمین دے آئے انہیں آکے واہ بلے تیرے میں تینوں جنتی آکھا جنتیاں خوشخبریاں سنا تو بدلے دے وچ تکے مارنا ہے. اب حضرت عمر نے فرمایا وہ ایک کیلیا خوشخبریاں دے رہے ہیں اے جنا کر اس آتا میں کوئی آپ دے رہا سوڑے فرمایا کہ آمین خدالین ثبوت بھی ہے مصطفیٰ کیا سی اور جب پہلے مہجر انہیں دس دے تو جنتی ہے جنگی ترے گواہی دے دے میں اللہ کا رسول دا یارا تو چونکہ آپ کو سبحان اللہ آجے میں نو بیان شروع کرنا مزہ نہیں آ جائے تو سے سبحان اللہ فرمایا انہوں مبارک دے دینا. ابو ہریرہ کو جو بچے نا تکا تے ابو ہریرہ دوڑے کتھے واپس باغ وچ اویا کہندے ہون کہ اے عمر جلدی آ
میں جا کے ہونے تیری شکایت کرنا کریم آقا نو، میں جا کے شکایت کرنی ہے لجپال نبی نو، کی شکایت کرنی ہے؟ سونے میں تو تھوڑا حکم بندی سی تکے مارتا ہے بھئی تکے مارتا ہے، میں تو تھوڑا ہی حکم سنیا ہے تو خوشخبری سنائی ہے۔ تھوڑا والی ماحول دینا جی، میرا گلا بہت ہی خراب ہے، یہ تھوڑے آسرے دنوں دے آسر چل رہے ہیں۔ میں فرمایا خوشخبری سنائی ہے، جب حضور نے باہر کے ساتھ سکتی نا، حضور نے فرمایا ابو رہنا کی ہو جائے پریشان ہو گیا ہے، اور میں سونیا میں تو توڑی نلائن بھی بخائیے تو گواہی بھی مانگیے تو جنت خوشخبری سنائیے۔ حضور نے فرمایا ابو رہنا پھر انہوں نے کیوں پریشان کیوں ہے؟ عرض کی تھی جانے جانا میں تو خوشخبری سنائیے، پر جڑا توڑا غلام نہیں عمر فاروق انہیں مجھے ٹکا ماریا ہے، انہیں مجھے مکہ ماریا تو میں زمین تے جاڑ گیا ہاں، اتنی دیر جو عمر بھی آ گئے۔ حضور نے دیوار کا چارج کی تھی، سونے انہیں پوچھو ماریا کیوں ہے؟ میں انہوں کی لاکھی رسو۔ حضور نے فرمایا عمر تیری شکایت آئی ہے، عرض کے دے سونے یہ تو میرا ویر ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، میرا کوئی اس سے جھگڑا ہے، میں کوئی اس سے لڑتا ہوں، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ میں نے تو دھکا اس لیے مارا تھا، یہ مجھے کہہ رہا تھا اے عمر جو یہ گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں ہے۔ بابا جی توجہ فرمانا، جملہ تھوڑی نظر کر رہا، میں نے تو خوشخبری سنائی تھی جنت کی، پر بدلے میں مجھے ملا ہے دھکا۔ عمر نے کہا آقا دھکا اس لیے مارا ہے، فرمان آپ کا سچا ہے، حکم آپ کا ہی چلے گا، ہم غلام آپ کے ہی ہیں، لیکن مشورہ یہ ہے اگر ہم کسی کو یہ جا کے کہہ دیں کہ تو نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو آقا نمازیں کون پڑھے گا؟ آقا قرآن کون پڑھے گا؟ آقا پھر روزے کون رکھے گا؟ حج زکاتیں کون دے گا؟ اے آقا پھر جہاد کون کرے گا؟ عمل کون کرے گا؟ ان لوگ کی کلمہ پڑھیں گے، کارج بیٹھ کے رکھیں گے، اصلا جنتی ہو گیا۔ سونیا جنت میلی جانی ہے تیرے صدقے، جنت میلی جانی ہے تیری نالائن صدقے، پر سونیا میں تکا تا ماری آئی، اے تے مینو آکھی آئی کہ تیرے سارے نو جا کے میں تیری خوشی پہ تکی سے ایٹی خوشی نال دس دیا سے کہ تیرے سارے نو جنتی خوشخبری نہ سنا دے دا۔ سونیا میں تا تکا ماریا سے میری نیت مرنے سے، حضور نے فرمایا عمر نے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، عمر حق آکھیا ہے، عمر سچ آکھیا ہے، پر فرمایا ابھی حیران ابھی کچھ ہو نہیں سی تو حکم ہی دینا مستقا دیتا سی۔ اللہ جانے جانا کی تو شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، حضور کی مقام بشریت بھی اعلیٰ، مقام نورانیت بھی اتنی اعلیٰ ہے۔ آئیے رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی سونے آپ کب راضی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اے میرے یارو جب تک میری امت میں سے ادنا سے ادنا چھوٹے میں چھوٹا ادنا سے ادنا میرا امتی جنت میں نہیں جائے گا، میں راضی نہیں ہوگا۔ تو چک کے سبحان اللہ بھائی میں نے راضی نہیں ہونا۔ حضرات توجہ فرمانا، حضور جانے جانا آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک دعا ایسی دیتی ہے اور جب بھی مگر رب قبول کرے گا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی دعاؤں مانگ لیا، کسی قوم کے عذاب کی دعا کی تھی، کسی اپنی ذات واسطے دعا کی تھی، کسی اولاد واسطے کر لئی، کسی کس واسطے کر لئی، میں سارے ایک دیتی ہے اور جو تیرا نبیاں کو موڑنا نہیں، پر ایک ایسی ہے ہر حال رب انہوں قبول کردہ ہے۔ فرمایا میں محمد مرابڑے دو دیتیاں نے میں ایک بھی دنیا چ نہیں منگی، میں لکھو کے رکھیے، میں بچا کے رکھیے۔ سونیا تو سب نے منگنی ہے، میں کل قیامت کا دن ہوئے گا جب میری امت اٹھا لگا ہوئے گا اور میں محمد سر سیتے جناب کے رکھا گا مولا جو یہ دنیا دینے اسی نہ منگیا آج کمال کہا کہ میری امت کی خوشی فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد۔ بخشی فرما دے
میں ادھر دعا کرنی ہے حضرات یہی تے وجہ ہے فرمایا جب قیامت کا دن ہوئے گا نا اللہ کا عدل کا میزان سچا ہوئے گا یہ حدیث مشکات ہے موجود ہے صاحب مشکات فرمانے میں ایک بندہ گناہگار سیاہ کار گناہ بنا لت پت ہو کے آئے گا اللہ فرمائے گا جبرائیل میرے اس بندے نو چیک کر یہ کوئی تے نیکی ہوئے گی کوئی ایک تے چنگا کام کیتا ہو سی عرض کرن کے مولا ایک بھی چنگا نہیں کیتا اے دفتر بھرے پے نے اے نامہ مال بھریا پیا ہے ساری زندگی پیڑے کام کرتا رہا ہے رب کائنات فرمائے گا چل جبرائیل ایک دفعہ پھر چیک کر میرا رب رحیم کتنا ہے قریب کتنا ہے فرشتے کو جب اللہ کو فرمائے گا جبرائیل اس بندے کو حضور کی امت ہے اس گناہگار نے اینج زبان میں نچوڑے گا اینج نچوڑے گا فرمایا کوئی شے نہیں ملے گی پر جب آخر جا کے زبان نچوڑی جائے گی نا ان تو آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہ فرمائے گا جبرائیل ایک کلمہ عام ہے ایک پاس سارے گناہ ہوئے ایک کلمے دی طاقت پھر بھی سب سے زیادہ ہے ایک کلمے دی طاقت پھر بھی سب تو زیادہ ہے جانا کی بات مارنا ہے حضور فرمانے نے قیامت کا دن ہوئے گا ایک بندہ گناہگار سیاہ کار انہوں کو سیٹ کے جہنم نے طرف لے کے جاندے ہونے گے اتنی دیر سے آواز آئے گی رکو ادھر دوبارہ نام اعمال تولا جائے چلو تولا جائے گا پھر گناہوں کا پلہ پاری ہوئے گا اتنی دیر سے حضور فرماون گے اے فرشتے قریب آ جا قریب آئے گا حضور ایک رکا کٹن گے اور رکا آکھن گے ایریاں نیکیاں لے پاسے رکھ دے واہ بچیوں بول دے بھی نہیں سبحان اللہ بھائی اس کے نیکیوں کے پلے میں جا کے یہ رکھ دینا بیٹا طالب توجہ کرنا ہمارا یہ اس کی نیکیوں کے پلے میں جا کے رکھنا ہے عبد الخالق بھائی جب جا کے فرمایا چلا رکا رکھا جائے گا نا پھر نیکیاں کا پلہ پاری ہو جائے گا گناہ آنا ہمارا وہ گناہ تھلے آ جائے گا نیکیاں لوٹتے جائے گا نیکیاں زیادہ ہو جان گیا اور بندہ جنا دو زخی سی وہ جائے گا سونے دی بار گئے چھے سونے ایسی بھی کیلی پرچی جندے کی لکھی ہوئی سی سارے گناہ دے پاری ہو گئی ہے حضور نے فرمایا ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی ایک دفعہ ایسا ہویا سی تو میری سوات پڑیا سی درود اور درود ہے بڑا اچھی سبحان اللہ میری ذات ایک مرتبہ تو درود پڑیا سی میں محمد نے سنبھال کے رکھ لیا سی اج تیرے تے آیا اوکھا ویلا او جڑا میرے تے درود پڑھن والا ہوگے پھر اوکھا ویلا ہوگے او آقا ہی کیا جو غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا ہی کیا جو غلاموں سے بے خبر ہو فرمایا میں محمد نے تیرا اولیاء درود تے رکھا ہے جو ہمیں میاں والا پلہ پاری ہو گیا ہے حضرات میرا موضوع یاد رکھنا امت کے گم خار نبی تو انشاءاللہ راتی سورت لطف آ جائے گا بھائی میرے مصطفیٰ کو اپنی امت اتنی پیاری ہے جانا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک مسکرائے تو اسی بھی مسکراؤ سبحان اللہ فرماؤ حضور مسکرائے اتنا مسکرائے جب صحابہ نے دیکھا صحابہ بھی مسکرائے صحابہ قریب آئے اور آ کے عرض کی پیارے آقا کوئی بات نہیں کسی نے بھی کی نہ آپ نے کوئی بات سنائی ہے بیٹھے ہیں اچانک تبسم فرمایا ہے مسکرانے کی وجہ کیا ہے حضور مسکرا کے فرماتے ہیں اے میرے یاروں میں تو اس لیے مسکرایا ہوں تاہی اللہ جو مسکرایا ہے میرے جملہ جس قیامت تک بھی سبحان اللہ خود وڈا ہے ایسے بھائی جانا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک مسکرائے ہیں حضور کیوں
کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا میں تو اس لیے مسکرایا ہوں تاکہ اللہ میرا رب مسکرایا ہے۔ ابو بکر بھی نیڑے ہوئے، عمر بھی نیڑے ہوئے، علی بھی نیڑے ہوئے، سارے قاری صاحب نیڑے ہو کے آکھیا اللہ کیوں مسکرایا ہے؟ اللہ کیوں مسکرایا ہے؟ انہاں دا عقیدہ ہے سی کہ سونا اے بھی جان دے، جڑا اے جان دے نا اللہ مسکرایا تے میں تا مسکرایا، اے بھی تو جان دا ہوئے گا نا او کیوں مسکرایا ہے؟ او دی جو شان دے لائق ہے اللہ مسکرایا، میں مصطفیٰ بھی مسکرایا۔ فرمایا اللہ کیوں مسکرائے؟ کیوں توسل فرمایا جو اس کے شان کے لائق ہے؟ حضور فرمانے نے او بیلیو گل اینج ہے، بات یہ ہے ابھی ابھی نا ایک گناہگار بندہ تھا، بندہ تو رب کا تھا نا بھئی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ابراہیم نے بھی کہا مولا جو چنگے ہیں نا وہ میرے ہیں، جو بندے ہیں وہ جانے تو جانے۔ موسیٰ نے بھی کہا تھا مولا جو چنگے ہیں وہ میرے ہیں، جو بندے ہیں تو انہیں پچھلے ہی عذاب دے۔ عیسیٰ نے بھی کہا تھا یہ نافرمان قوم ہے، تو چاہے تو انہیں بخش دے چاہے تو عذاب دے۔ بھئی آدم سے عیسیٰ تک نبیوں نے کہا چنگے ساکر مندے تھے، پر میرے مصطفیٰ نے اللہ کی بات کا جائز کی کہ مولا جتنے بھی چنگے نے اور سارے تیرے نے، جتنے بھی بندے نے، جتنے بھی چنگے نے سارے تیرے نے، چنگے اور سمجھ کے بخشنے نے، اور جتنے بھی بندے نے نا گناہگار نے وہ میرے نے، میرے سمجھ کے بخش نہیں۔ سنتا کی آمد فرمایا مولا جڑے جڑے چنگے نے نا اپنا سمجھ کے بخش نہیں، تو جڑے بندے نے انہوں میں محمد صدقے بخش نہیں۔ حالے بھی اس مصطفیٰ دا میلاد نہ منائیے، لوگی علی روتے پھر دے میں وہ تو مرے تھے، وہ تو وفات ہوئی تھی، 12 کو تو وفات تھا، وصال تھا، تم جشن مناتے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں انہاں دا نبی مریا ہوئے، ساڈا کل بھی زندہ سی، آج بھی زندہ ہے، الحمدللہ ساڈا نبی زندہ ہے۔ حضرات یہ بھی گل مسئلہ یاد رکھو، جدو آوے نا محرم شریف تے سنی امام حسین دی محبت اہل بیت دا ذکر سن کے رو پہ ایک خاص قسم دا ٹولا ہے، ٹولا وہ پتہ کی آخر ہے، وہ چیکم تو 3 دن کا ہوتا ہے، اب تو کتنی سال گزر گئے، جب کوئی آج شہید ہوئے تھے تم آج بھی روتے ہو۔ وہ تو ایک گل تو جدو ربیع الاول آ جائے اسی خوشی منائیے،
جی اس دن تو وصال ہوا تھا زمانہ روتا تھا تم روتے کیوں نو خوشیوں کا پائی ایک پاس خدوتے سے ایتے کہنا 3 دن تو زیادہ رونا نہیں ایتے کہنے رونا میں کہا اسا اونا دی محبت جنون نے بھی اور جب سرکار دے جشن دی باری آ جانے خوشیوں بھی بنا دیں سبحان اللہ حضرات جانا دنیا میں آئے تو زمانہ مسکرایا سبحان اللہ حضرات امت کو یاد کیا سونیا اللہ کیوں مسکرایا اللہ کیوں مسکرایا حضور فرمایا بیٹھے کتنے نے مسجد نبوی دے وچ غلام دے سامنے اے منظر کتنے چل رہے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ حضور فرمایا نے ہوڑے نا ایک بندہ سے گناہگار فرشتیاں نے پکڑیا تے انہوں جہنم دے وچ داخل کر دیتا اے میرے غلاموں جب جہنم سے پہنچیا نا ایتے جا کے اس رولا پا دیتا آوازہ دے کے کہہ رہے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو اللہ دی رحمت والی صفتہ نو بخار کے بلا رہا سی اللہ دی رحمت نے فرمایا فرشتیوں انہوں پچھوئے کی چاہتا ہے اور لوگوں کے دی مولا میں یہ چاہنا وا اے جڑی جہنم دی آگے نا میرے جسم کو جلا رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے اگر کتنے میں جہنم دے کنارے دے بعد میں نا تیرا کی جاتا ہے یہ توسے سبحان اللہ فرما دو تو آڈا بھی کی جاتا ہے مولا تیرا کی جاتا ہے جو جنت جو جہنم دے کنارے دے بعد میں حضور فرما دے نے اور رب بڑا ہی کریم ہے نا انہیں فرمایا چلو فرشتہ جی میں کہندہ ہے نا انجی کر دیو بعد تک کنارے تے کہ یہ نا اللہ دی ذات نو انہاں ڈاٹا کر کے لوگوں نو دسیا ہے کوئی بخشش دا کوئی چانس ہے اور میں کہا جے او غفور جے او جبار کہا رہے نا تے اور رحیم بھی ہے کریم بھی ہے دنیا کا کوئی آدم ثابت کرے رب کا جلال جتنا بھی ہو اس کی رحمت اور اس کی کریمی اس کے جلال پر غالب آ جاتی ہے تو فرمایا کریم جب عروج میں آتا ہے کریم جب رحمت اس کی عروج میں ہوتی ہے تو وہ کرم ہی کرتا ہے میں تو مثال دیا بلا تمثیل رب دی ذات تو ہٹ کے ایک مثال دے رہا تسا بھی توجہ کرو جی کاری صاحب سبھی صاحب ایک بندہ گناہ کر بیٹھا غلطی کر بیٹھا پٹھے چوری کر بیٹھا وہ جنہ چودری سی نا ہے سی کرم کرن والا یعنی کہ اللہ کا خوف رکھن والا ہے سی وقتی طور پر بڑا ہی غصہ آیا روز ہی روکتا ہے پھر اور پھر چلو ایجو لالو نمبردار صاحب کو پنچایت ہی آ گئی ہے نمبردار صاحب میں بہ گئے نے اور بھی پٹھے چوری کرنے والا بھی آ گیا ہے تو وہ فریق بھی آ گئے نے اور وہ جڑا بندہ ہے نا جنہیں چوری کی تھی وہ آ کے کہنا ہے یار غلطی ہو گئی ہے سبحان اکڑے نا آکے میں تو غلطی ہو گئی ہے نمبردار صاحب جو تسی آنکھوں میں معافی مانگ لینا آئندہ نہیں کریں گے جو تے او اگلے بندے آکڑن بھی صحیح نا آکڑن بھی صحیح نمبردار صاحب کہنے کے وہ ہون جان دے یار پتھر ہی ہے سدنا کوئی نہیں معافی بھی دے مانگنا پہ ہے بھئی اگر فیصلہ کرنے والا کریم ہے نا اینڈ جب جا کے سارا غصہ ختم کر کے کرم ہی کرنا ہوتا ہے بھئی جب معاف دیتا ہی بھئی سنو کرا دیتی معافی دے دیتی بلا تمثیل عرض کر رہے ہیں رب جتنے بھی جلالے چھوڑے گا پر جب محبوب نے ترلے پائے نا مولا چینج دے بھی ہے تیرے کرتے ہی نا تے رب قریب جب بھی عروج میں ہوتا ہے تو اس کی رحمت جو ہے اس کے جلال پر غالب آ جایا کرتی ہے
حضرات ذی وقار انہوں جو جہنم کے کنارے تے بایا نا ہن منہ سی اودا جہنم والا کانڈ سی دوجے پاسے عرض کردہ یا حنانو یا منانو اللہ فرمایا فرشتہ ہونے کی چاہتا ہے پوچھے آؤزا کیا مولا اے جہنم والے پاسے منہ کردہ نا سیک منہ تے پیدا ہے میں سادے انداز سے دس رہے سیک منہ تے پیا پیدا ہے جے کدھر میری کھانڈ جہنم پاسے ہو جاوے تے منہ کدھر ہور پاسے ہو جاوے تیرا کی جاندا ہے اللہ فرمائے فرشتوں انہوں کہہ دیو ٹھیک ہے اونجی کر دیتا ہے جی میں تو آکھے پر ہونا جس نام پہلے بلائی نہ ہونا نہ بلائی حنان کہتے ہی اس کو ہے بندہ چلا بھی جائے تو بلا کے کہو آ جائے میری رحمت والا آ جا منان اس سے کہتے ہیں جو بارگاہ سے چلا جائے وہ بلا کے کہے اے اللہ لے جائے میری بارگاہ دے وچوں روز سن دیو نا روز روز ایک کو سبزی بھی نہیں کھاتی جاتی تھے ایک بندہ بھی نہیں سنیا جاتا چلو کوئی نہیں برداشت کرنا ہی میں نے اچھی فرما دے سبحان اللہ پر میں نے نو آنو یہ کوئی خوشامد نہیں کر رہا میں نے مجمع روز انجدہ ہی چاہیے ہے جڑا جاگن والا ہوئے مجمع بھی نو والا ہی سجدہ ہے حضرات اللہ فرمایا ہونے نہ پڑے تھوڑی دیر گزری ہو سکے یا حنانو یا منانو بھائی تیرے تو نہیں منگنا تو کہتا تو منگنا ہے منگنا وال بھی دیانا چاہیے ہے نوجوانوں جب اس نے دوبارہ مانگا نا جانے جانا مسجد نبوی میں بیٹھ کے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فرشتہ پوچھو کی چاہتا ہے عرض کردہ مولا میں سنیا سے دنیا دے وچ تیری جنت بڑی سونی جنت بڑی سونی ہے تیری جنت بڑے چرچے سنے نے میں اس قابل تے رہی ہو دے اندر جاواں پر چلو جو میں نو دے بار بعد میں بس بار میں کہ ویکھاں گا ہے کہ ڈگ سونی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ عرض کے تے کمرے والے حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے بندہ عرض کر دے میں نے بس ویکھاں گا ہے کہ تیری سونی اللہ کے کائنات فرمائے گا اے فرشتوں انہوں بٹھا دیو پر انہوں آنکھو ہونے نہیں دے منگنا ہون توجہ میرے والوں ہوئے تل مدینہ والوں ہوئے مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کے مدینہ میں رہنے والے غلاموں سے کہتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو رب فرماتا ہے فرشتہ اس سے کچھ آپ کیا چاہتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے اس نے کہا اے میرا قریب ربا جب میں نے ایک کہتا کو بچایا ہے تو ہے کتنے جنت سے بھیجنے میں تیرا چھوٹا کی ہے میرا کام بڑھ جانا ہے فرمایا جب اور نہیں آکھیا نا میں نے جنت کے بچے داخل کر دے فرمایا تاہیق اللہ مسکرایا میں محمد ویک کے مسکرایا ہوا ہمیں بھی نہیں سمجھے اور مصطفیٰ نے شان کی ہے اسی ہونے غار کی تھے غار کی تھے جنہوں لطف آیا نا اینج ہاتھ چک کے رکھو سبحان اللہ میں تو انہوں قسم والی گل کر رہا میں علی موضوع اپنا شروع نہیں کیتا جو میں سوچ گیا ہے
یہ علی میں اپنا رانجا راضی کر رہا میں اپنے آپ کو راضی کرنے تو واسطے جانا ہے بھائی جانے جانا کی رحمت تو اتنی اعلیٰ ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے بیٹھ کے حضور کے چرچے کرنا سننا یہ کہاں سے ثابت ہے میں کہا آئے میں دسنا کہ تو ثابت ہے بخاری کی حدیث ہے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ذکر خدا بھی جاری ہے ذکر مصطفیٰ بھی جاری ہے خرامہ آمنہ کے نام آتے ہیں حضور آ کے فرماتے ہیں آج کا سکون اور کیویں بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے جانے جانا ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اس کے محبوب بندوں کا نبیوں کا ذکر کر رہے تھے حضور نے فرمایا کیا تم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہو تم اسی کام کے لیے بیٹھے تھے آج کی کمری والا اللہ متعدی ہوتے چھوٹے بولنے سڑیاں جھوٹ نہیں جب ہوتے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں آقا ہم اللہ کو یاد کر رہے تھے اس کے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے جانا جانا نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے قسم اس لیے نہیں ہے تاکہ بات پکی ہو جائے میں کہ قسم دان نہیں ہوئے گی پتہ ہے سے کچھ روکن کے ذکر مصطفیٰ کچھ ہے سے پھر آمن کے روکن کے محفل مصطفیٰ تو حضرات اس وقت جانا نے فرمایا میں اچھا سکون اور کیویں بیٹھے ہو حضور ذکر نبی ذکر انبیاء ذکر خدا کر رہے تھے ہن ویکھنا کیڑا بہ کے دا دیندا ہے کیڑا کھلو کے دیندا ہے جانا نے فرمایا اے فرشتوں یہ جو تم عمل کر رہے تھے نا یہ جو تم ذکر اذکار کر رہے تھے اور جبرائیل آیا سے انہیں آ کے سلام بھی دیتا ہے یہ پیغام خدا بھی دیتی ہے دیتا ہے واقعہ کے آخر ہے محبوبہ تیرے دیوانے جڑے مسجد سے بیٹھ گئے ذکر خدا بھی کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ ذکر انبیاء کر رہے ہیں اللہ کو ایڈا چنگا لگیا ہے اللہ اپنی شان دے لائق ہے انہوں نے ویکھ کے مسکراتا بھی پیا ہے رحمت اللہ نے فرماتا پیا ہے فرما رہا ہے آگے ایک اور حدیث اسی موضوع پہ پیش کرتا چلو جانا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں ذکر انبیاء چھڑا ہوا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا ذکر حضور تیار کر رہے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں آدم کی بڑی شان ہے اللہ نے انہیں ابل بشر بنایا ہے کسی نے کہا انہیں خلیفۃ اللہ بنایا ہے وہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے آدم کی شان ہے ملک کو تو نبی اللہ بنایا ہے ایک صحابی کہتے ہیں آدم ابل بشر ہے خلیفۃ اللہ ہے وہ نبی اللہ ٹھیک ہے اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے کسی نے کہا اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے کسی نے کہا ہمارا ٹھیک ہے اسماعیل ذبیح اللہ ہے اللہ نے اپنے پیارے موسیٰ کو کلیم اللہ فرمایا ہے کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ بھی ٹھیک ہے پر عیسیٰ کو روح اللہ کلمۃ اللہ بھی کہا ہے ابھی یہ ذکر چل ہی رہا تھا جانا بھی آ جاتے ہیں حضور بھی آ جاتے ہیں جن کے آنے سے بہاریں مسکرائی ہیں جب مصطفیٰ آئے ہیں حضور آئے ہیں اور ہونے میں گڈی سٹارٹ ہوئی ہے تو سے توجہ رکھنی ہے حضور آئے جانا نے آ کے کان لگا کے سنا ہے باتیں کیا کر رہے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ ایک ہی پہ کر دے کوئی نفل پڑھ لیتے وہ ایک ہی کرتے پہ ہو کوئی قرآن کی تلاوت کر چھڑ دے وہ ایک پہ کمبا میں لگ جاتا یہ نہیں جانا نے فرمایا اے صحابہ کس کام میں مشغول ہو کس بات میں جھگڑا ہو رہا ہے کس بات میں تکرار ہے اللہ کی جانا آپ تو آ ہی گئے ہیں ہم تذکرہ کر رہے تھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا وہ کہتا ہے ابراہیم آلہ ہے وہ کہتا ہے آدم آلہ ہے وہ کہتا ہے موسیٰ آلہ ہے وہ کہتا ہے خدا آلہ ہے خدا نبی آلہ ہے حضور نے فرمایا اچھا میں نہ فیصلہ دوبارہ کر دوں میں نہ بتا دوں کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا آقا فیصلہ فرمائیے حضور نے فرمایا آدم
اللہ حبیبہ وہ یا حضور نے دسیا وہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا ذکر کرنے والا اور ذکر انبیاء تبھی یہ مکمل ہوتا ہے جب مقتدیوں کے ساتھ امام کے ذکر بھی کیا جائے. امام کا ذکر بھی کیا جائے. جانے جانا معراج کی بات ہے. جب پہنچے نا مسجد اقصی کے اندر 1,23,999 نبی پہلے موجود تھے استقبال میرے مصطفیٰ کا کرنے کے لیے. میں نے کہا او ملا تیرا عقیدہ غلط ہے, چلو مجھے تو بتانا اگر مٹی میں ملے ہی گئے ہیں تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک مسجد اقصی میں کیا کر رہے تھے؟ مدنی صاحب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے؟ تو کہیں گے جن آقا کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. میں کہا ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی. اور جس مصطفیٰ کے جشن کو منانے کے لیے انبیاء کو اپنی قبروں میں سے آنا پڑا ہے, قبروں میں سے آنا پڑا ہے. ہم قبروں میں سے نہیں نکل کے آئے, ہم تو گھروں سے بستر چھوڑ کے آئے ہیں اور زمانے کو بتا رہے ہیں ہم ہی ہیں جن کا نبی دنیا میں آیا ہے. بھائی ہم ہی ہیں جن کا نبی دنیا میں آیا ہے. کوئی نبیاں قبرہ چھڑ گیا کہ نبی دا ذکر کیتا. میں ثابت کرتا ہوں حدیثوں سے. بتا ڈنڈی نہ مارا کر, کیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے شان مصطفیٰ مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے نہیں بیان کی؟ بھائی دنیا سے چلے گئے پھر کون بیان کر رہا ہے؟ اور بھائی کیا زمانے کو پیغام دو گے؟ مقتدی زندہ ہے, امام مٹی میں مل گیا ہے. امام اعلیٰ ہوتا ہے, مقتدی ادنا ہوتا ہے. یہی تو سوال عیسائیوں نے کیا تھا نا کہ جب ہندوستان میں بیٹھ کر لوگوں نے یہ گندا عقیدہ پھیلایا. ماسٹر صاحب عمران صاحب توجہ کرنا, ہندوستان میں بیٹھ کر توجہ درسی جب لوگوں نے گندا عقیدہ پھیلایا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا, اور ایک عیسائی نے آ کے میرے امام احمد رضا سے پوچھا تھا, اس نے کہا یہ تو بتائیے جو موجود یعنی جو حیات ہو افضل وہ ہے یا جب مر جائے افضل وہ ہے؟ امام احمد رضا سمجھ گئے یہ کہنا کیا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اوروں سے سن کے آیا تھا, اوروں کی کتابیں پڑھ کے آیا تھا جنہوں نے یہ لکھا ہے نبی کی عزت اتنی کرو جتنی بڑے بھائی کی جاتی ہے, نبی کی عزت اتنی کرو جتنی چکے چودھری وڈیرے کی جاتی ہے. نبی اتنا مقام رکھتا ہے جتنا بڑے بھائی کا مقام ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, یہ بھی پڑھ کے آ گیا اور اس نے اس کو نہیں پتا تھا. اب جس کے پاس آیا ہوں اس کا عقیدہ گندا نہیں ہے, اس کا عقیدہ عشق مصطفیٰ والا ہے. عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اسے کہنا اعلیٰ حضرت ایسی ساتھ بار اعلیٰ حضرت نہ دی مجھے کا بچا نظر دیا کھاتے جلو اور پتا جلائے. امام احمد رضا کے رکرات بھی زندہ ہے. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اور ہاتھ چک کے سنیا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. اور اعلیٰ حضرت جب قبر میں گئے, جب دفن ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بلا کر کہتے ہیں جب مجھے دفن کرنا ہے تو قبر کی کھدائی اتنی کرنا کہ میں
قبر میں کھڑا ہو سکوں. اور میں نے کہا حضور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جتنا بیٹھ سکے اتنی قبر ہونی چاہیے. آپ گہرائی کہتے ہیں اتنی کہ میں کھڑا ہو سکوں. امام احمد رضا نے فرمایا احمد رضا یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اس کے نبی قبر میں آئے اور احمد رضا کھڑا ہو کے استقبال بھی نہ کرے. سبحان اللہ. بھائی احمد رضا کھڑا ہو کے استقبال بھی نہ کرے. میں کس احمد رضا کی بات کرتا ہوں جو مدینے میں جاتے ہیں حضور کے روزے پہ جا کے کہتے ہیں آقا ساری زندگی آپ کی ذات پہ پہرا دیا ہے, اب آپ کے روزے پہ آیا ہوں, ذرا کرم فرمائیے. جامی کو دیدار آپ نے کرائے ہیں, رومی کو دیدار آپ نے کرائے ہیں, غزالی کو دیدار آپ نے کرائے ہیں. آج تیرے در کا نوکر تیرے ٹکڑے پہ بننے والا احمد رضا آیا ہے. تو فرمایا کئی دیوانے گزرے دیدار مصطفیٰ نہ ہوا تو اعلیٰ حضرت نے قدم اٹھائی وہیں پہ بیٹھ کر ایسا کلام لکھا. آپ فرماتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. کلام سمجھ میں آئے تو توجہ فرمانا. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں. کون تیری بات پوچھے اے رضا تجھ سے اچھے تو کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنی ذات کو کہتے ہیں احمد رضا مدینے کے کتے میں تجھ سے آنا ہے. یہ وہ احمد رضا جب قدم اٹھائی ہے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آنکھ بند ہوئی ہے مدنی تاجدار کا دیدار ہو جاتا ہے. حضور کا دیدار ہوا. جانے جانا نے فرمایا اور میرے غلام ایسے نہ کہو. اس احمد رضا سے آ کے پوچھا کہ انہوں نے اس نے آ کے کہا کہ بھائی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے مسلمانوں کی کہ نبی جو ہے وہ تو مر گیا تمہارا مٹی میں مل گیا. احمد رضا نے کسے سوال کرتا ہے پھر اعلیٰ نبی ہوا نا جو ابھی بھی زندہ ہے اس کا اشارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں. تمہارے نبی کو تو موت آئی ہے. پھر اعلیٰ مقام عیسیٰ کا ہوا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا ہے ہمارا نبی مر گیا ہے, تجھے کس نے کہا ہے وہ مر گیا ہے. قدم اٹھائی پھر لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ایسا پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہو جانے والے اور کہاں سایہ نیڑے آئے کان نیڑے کھائے. اب جب تو میرا کتنا پتہ کیے سارے مصطفیٰ میں تو کی کہنا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اینج نہیں اب کیا تو زندہ ہے ہمارا واللہ اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ زندہ ہے. سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے بہتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمکانے والے. حضرات وہ احمد رضا کی ذات ہے. تو جانے جانا حضرت نے فرمایا انا محمد حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. چلیے میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. حضرات کتنا اپنی امت سے پیار ہے میرے آقا کو. راوی کہتے ہیں حضور دنیا میں آئے سر سجدے میں رکھا, کان لگا کے سنا تو آواز آئی رب کو فرنی امتی, اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. فرمایا جانے جانا ساری زندگی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے. ان میں ہانی کے گھر آرام فرما دے. جی میں جملہ وہ بھی رہا تھا حضور جب معراج کی رات مسجد اقصی میں پہنچے ہیں 1,23,999 کم و بیش نبیوں نے استقبال کیا ہے. تو جب نماز کا وقت ہوا میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. شاید کہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ یہ جملہ سنیں. نماز کا وقت ہوا, امامت کرانے کا وقت ہوا. اس وقت لجپال نبی بھی موجود ہے, جبرائیل بھی موجود ہے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی بھی موجود ہے. جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا اب امامت کون کرائے گا. حسن کے پیکر بھی ہیں, سخا کے پیکر بھی ہیں, بادشاہت کرنے والے سلیمان بھی ہیں, آدم البشر بھی موجود ہے. اور فرمایا اے جبرائیل جو تینوں انہاں جو زیادہ چندہ لگتا انہاں انہوں مسلح پہ کھڑا کر. جبرائیل کہتے ہیں میں نے ید مصطفیٰ کو پکڑا کے مسلح پہ کھڑا کیا. کسی ایک نبی نے بھی نہیں کہا. آدم کے پیچھے دادا بھی کھڑا ہوا تھا, پیچھے بابا بھی کھڑا ہوا تھا, دادے کھڑے ہوئے ہیں. تو دادے نے فخر سے کہا ہوگا نا دیکھو نبیاں
والے ہو اور ابراہیم نے کہا ہوگا دیکھ میرا پوتا سارے نبیاں دی امامت کر دو یا کیتا کے سارے پہ لگ رہا ہے حضرات تکبیر نعرہ حیدری نعرہ رسالت بھائی تقریب صحیح رکھنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تے نعرہ تحقیق حق جاریہ پھر لبیک یا رسول اللہ تے تاجدار ختم اللہ حضرات اب میں جملہ دینے لگا ہوں انشاءاللہ روح تازی ہو جائے گی ایمانداری سے بتائیے مرنے کے بعد کون سی نماز فرض ہے بھائی مرنے کے بعد صاحب کون سی نماز تھی جس کی جماعت مصطفیٰ کرا رہی ہیں 1,23,999 پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ بھی رہی ہیں نماز کا تعلق اس زندگی میں ہے قبر میں نہیں ہے تو پتا چلا جو زندہ ہوتا ہے نماز کا تعلق اس سے ہے مرنے والے کو کوئی نہیں کہتا وہ پائیا تو مر گیا یہ جنازہ عصر کے بعد ہے تو کھڑا ہو کے پہلے نماز تو پڑھنے عصر کی نماز عصر ابھی تیرے پہ فرض ہے نہیں قانون شریعت یہی ہے فرمایا جو نماز کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے مر گیا عقلی نماز اس پر فرض ہوئی نہیں جب تک سبب نہیں ہوتا مسبب نہیں پایا جاتا یہ شریعت کا اصول ہے تو میں نے کہا نماز پڑھنے کے لیے پہلے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے تو مسجد اقصی میں 1,23,999 اپنی قبروں میں سے آ کے بتاتے ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گیا ہے ان کا عقیدہ گندا ہے چندہ عقیدہ احمد رضا والوں کا ہے جس نے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جاتے لطف آیا اس پہ آپ کو سبحان اور یہی بیان میں بابا پر کی تو ہوگا محبت تمہاری ہے پر انہوں اچھل کے دال دینی سی تھی بھائی میں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں آپ سے ہم نے کوئی سو کے عقیدہ نہیں دیا ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا عقیدہ دیا ہے الحمدللہ جانا جانا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وَنَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بابا بھی اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی آیت کا نزول ہوا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا بابا آپ کی امت کو پرسرات سے گزارا جائے گا نیکوکار گزر جائیں گے بدکار جہنم میں گر جائیں گے جانے جانا نے سنا نا حضور رو پڑے اگر کوئی باپ ہوتا تو سن کے 2 دن روتا چپ ہو جاتا ماں ہوتی 4 دن روتی چپ ہو جاتی بھائی ہوتا چند گھنٹے روتا چپ ہو جاتا بہن ہوتی 1-2 دن رو لیتی چپ ہو جاتی پر تیرے اور میرے مصطفیٰ تاجدار مدینہ حضور تاجدار خلعت آپ وہاں سے کھڑے ہوئے امت کے گھر میں حضور نے کسی سے بات نہیں کی کسی سے کلام نہیں کیا صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں حضور گھر جاتے ہیں پھر نماز پڑھاتے ہیں پھر حجرے میں جاتے ہیں ہمیں اچانک حضور کا ہمیں نہیں پتا چلا حضور کہاں چلے گئے ہمیں 1-2-3 دن گزر گئے جانا جانا نظر نہیں آئے وہ دیوانے جن کی صبح چہرہ بندوہا دیکھ کر ہوتی ہے جن کی رات بندہ کے صفحے دیکھ کر ہوتی ہیں حضرات ذرا توجہ میری طرف رکھنا فرمایا جب جانے جانا نظر نہیں آئے مدنی صاحب فرماتے ہیں ہم جھوڑتے ہوئے نکلے ایک روایت کے مطابق ابو بکر کے بارے میں آتا ہے ایک روایت کے مطابق ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے فرمایا ہم ڈھونڈنے کے لیے مدنی تاجدار کو نکلے ہیں فرمایا ہم نے مکے کی وادیاں بچھان ماری ہے ہم نے اس کے بعد بھی دیکھ لی ہے لیکن مصطفیٰ نہیں ملے ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ غار ہی غار ہے وہاں پہ جا کے دیکھا ایک آجمی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا
میں نے اسے جا کے کہا ارے بھائی میری بات تو سننا. اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے, ہمارے نبی کے بارے میں تم نے دیکھا ہے, یہاں سے کہیں آتے جاتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا تمہارا نبی کون ہے, میں نے تو اسے نہیں نہ دیکھا. اس نے کہا اچھا بتا تو صحیح, شاید کوئی نشانی ہو. اس نے کہا اور تو کچھ نہیں پتا, یہ سامنے غار ہے نا, یہاں ایک حسین صورت والا آیا ہے, اتنا چمکتا دمکتا اس کا چہرہ ہے, حسن بے مثال ہے, اور اتنا کمال والا ہے, وہ روتا ہی رہتا ہے, اتنے حسن بہاتا ہے, اس کی درد بھری آواز جب غار سے باہر آتی ہے, میری بکریاں کھانا بھی چھوڑ دیتی ہیں, وہ پینا بھی چھوڑ دیتی ہیں, دور کے جا کے اس کے غار کے کنارے پہ بیٹھ کر سارا دن آنسو بہاتی رہتی ہیں, وہ روتی رہتی ہے. پتہ نہیں اسے درد کیا ہے, پتہ نہیں ان کو سمجھ لے آتی ہے. ابھی بھی میرا موضوع یاد میں سمجھ میں نہیں آیا. کوئی آیا ہے جسے سارے جانتے ہیں, وہ سب کی آوازیں سنتا ہے, جب اس کی آواز سنتے ہیں سارا دن روتی ہے, نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے, جب گھر جاتی ہے حیرت کی بات یہ ہے دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہے, پھل بھرے ہوتے ہیں, دودھ پہلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا یہی تو ہمارے مصطفیٰ کی نشانی ہے, ہمارے یہی تو ہے. اس نے کہا بتا تو صحیح میرے محبوب کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جو چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے, جو بیٹھتے ہیں تو قرآن نازل ہوتا ہے, جو بولتے ہیں قرآن نازل ہوتا ہے. فرمایا جن کے چہرے کو رب نے قرآن میں بیان کیا, صرفوں کو قرآن میں کیا, جس کو رب نے یاسین اے سردار کہہ کے پکارا ہے, جس کو رب سردار کہے وہ ہمارا آقا محمد مصطفیٰ میں نقل آتا ہے. حضرات حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں غار کے قریب گیا, جا کے دیکھا جانے جانا نے سجدے میں سرکا ہوا ہے, آوازیں آ رہی ہیں رب غفر لی امتی, رب حب لی امتی, اللہ میری امت کو گناہگار ہے, اگر یہ جہنم میں گر جائے گی تو میں سے دیکھی نہیں جائے گی, یہ گناہگار ہے, سیاہکار ہے, مولا کرم فرما میری امت کو بخش دے. اور میں 1 2 3 دن گزر گئے, بخشش کا پروانہ نہ آیا. ابو ہریرہ جا کے قدمین شریفین چھوٹتے ہیں, پکڑتے ہیں, عرض کرتے ہیں مدینے آؤ تھا آقا, مدینے آؤ نہ واپس, سونیا مدینہ تیرے نال سجدہ ہے, سونیا تیرے نال ہی مدینہ سجدہ ہے. تو بیلی تے سب جگ بیلی, تو بیلی تے سب جگ بیلی, ان بیلی بھی بیلی, سجنا باج محمد بخشا اج سمجھی پئی ہے حویلی. سونیا ہوتے نمازہ چ دل نہیں لگدا, انہیں مسجد جہاں دل نہیں جے کردا, سونیا واپس آ نہیں تے جاتا. حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تو بڑا ہی پیارا ہے مجھے, لیکن آج معاملہ میری گناہگار اس امت کا ہے, اس امت کا معاملہ ہے, جب تک بخشی نہیں جائے گی میں نے واپس نہیں آنا. ابو ہریرہ نا امید ہو کے واپس آئے, آگے صحابہ کو کہتے ہیں ٹھکانہ تو ڈھونڈ آیا ہوں اور آقا نے آنا نہیں ہے, میں اندازہ لگا کے آیا ہوں. عمر بھی روتے ہیں, عثمان بھی روتے ہیں, ابو بکر بھی روتے ہیں. مولا علی سے کہتے ہیں علی تیری نہیں آقا موڑتے, جب تم جانا. مولا علی فرماتے ہیں جب جلیل القدر اتنے صحابہ کو حضور نے واپس بھیج دیا تو میری بھی نہیں سنیں گے. وہ آپ نے فرمایا در میں بتاتا ہوں, دروازہ میں بتاتا ہوں, اپنیاں بیٹیاں بیویاں وہاں پہ بھیج دینا. مجھے پتا ہے کائنات میں آقا سب کی ڈال سکتے ہیں پر اپنی بیٹی فاطمہ کی نہیں ڈال سکتے, اپنی بیٹی فاطمہ کی میرے آقا نہیں سے ڈال سکتے. حضور کو اپنی دختر سے بڑا پیار ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. جانے جانا ان کی نہیں بات ڈالتے, یہی تو وجہ ہے. صحیح ریاض الصالحین اٹھا کے دیکھیے, یہ شیخین نے اس کو روایت کیا ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں گفتگو کو. جانے جانا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ازواج مطہرات دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں, اچانک سیدہ کائنات آتی ہے. ہمارا جانے کائنات کھڑے ہوتے ہیں, بیٹے کا کھڑے ہو کے حضور استقبال فرماتے ہیں. سیدہ قریب آتی ہے, جانے جانا جا کے اپنی بیٹی کا متھا پکڑتے ہیں, پیشانی پہ پیسہ دیتے ہیں. سیدہ اپنے بابا کا ہاتھ چھوڑتی ہے. حضور فرماتے ہیں آجا بیٹی میرے پاس, بھائی جانب کیا فرمایا, بھائی جانب بیٹھ جا. جب حضور بٹھا دیا, حضور نے فرمایا بیٹی ذرا کان تو قریب کرنا میرے. جب کان قریب کیا تو بابا جان نے جانے جانا نے کان میں بات کی. حضرت فاطمہ رونے لگی. اما عائشہ کا روایت کرتی ہے جب حضور رو پڑے گا تو اس
उस वक्त मैं जब थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फिर एक राज की बात की, मैं फिर सैयदा कायनात मुस्कुरा पड़ी। जब हुजूर चले गए मैंने ये पूछा ऐ फातिमा ये तो बता, एक बात हुजूर ने की है तो मुस्कुर रोने लगी है, दूसरी बात की है मुस्कुराने लगी है, मुस्कुराई क्यों, रोई क्यों, वजह क्या है? आपने फरमाया ऐ अम्मा तुझसे प्यार बड़ा है, पर हासा सिर्रतुन रसूलुल्लाह, ये मेरे आका का राज है, तो मैं राज को फाश नहीं कर सकते। जब ये कहा जाने जाना का जब इंतकाल ज़ाहरी हुआ, मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले गए। ज़ाहरी तौर पर जब हुजूर चले गए तो हज़रात सैयदा फातिमा तो ज़हरा आप मायशा तो सदीका फरमाती हैं, ऐ बेटी फातिमा मैं तुझे उस हक का वास्ता देती हूँ जो मेरा तुझ पर है, यानी मैं तेरी माँ लगती हूँ ना, खदीजा तुम कुबरा की जगह पे हो ना, तू मुझसे मेरी इज्जत करती है, तो बता उस दिन क्या बात हुई थी, राज की बातें क्या थी? सैयदा फरमाती है नाम अब्बा जान अब बताती हूँ ना, क्योंकि अब वो राज बताने में कोई बात नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। और फरमाती है जब मैं हुजूर के पास आई, जाने जाना ने फरमाया ऐ फातिमा अनकरीब फरमाया मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि जिब्राइल हर साल आता था मेरे साथ, एक मरतबा कुरान का दौर करता था, इस बार 2 मरतबा किया है, तो ये इशारा है अब तेरे बाबा जान दुनिया से जाने वाले हैं। और बेटियों वालों ईमानदारी से बताना, बेटियों से तो बाप के पाँव में चुपा हुआ कांटा भी बर्दाश्त नहीं होता, और बेटियों से तो बाप थोड़ा परेशान होते बर्दाश्त नहीं होता। और बाप की मौत की खबर ज़ाहरी सुनकर बेटी के कलेजे पे क्या गुजरी होगी, फिर बेटी भी फातिमा तो ज़हरा हुआ और माया जब रोई है ना, मैंने सुना था वक़्त मैं रोने लगी, शदीद रोई, इतना रोई। हुजूर ने फरमाया ऐ बेटी फातिमा रोना, तेरा कान तो करीब कर, मैंने कान करीब किया और मैं बेटी फातिमा रोना, सबसे पहले जो मुझसे मिलेगी वो मेरी बेटी फातिमा होगी। और फरमाया फातिमा अब मैं देखता हूँ कोई मेरा जुमला ज़ाया ना कर दे तो मुझे बड़ा अफसोस रहेगा। फरमाया बेटी फातिमा ऐ बेटी फातिमा आज तुझे खुशखबरी ना सुनाऊं। फरमाया क्या तू इस बात से राजी नहीं है, मेरे अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है, जन्नती औरतों का सरदार बनाया है। सैयदा फरमाती है पहली बात सुनूं तो ये पड़ी, फिर जब सुना मुलाकात मेरी होनी है पहले, तो फिर मैं मुस्कुरा पड़े। हज़रात मेरे मुस्तफ़ा की ऊँटनी हुजूर के विसाल के बाद न खाती है न पीती है, तेरे रिसालत पर अपना सर रखा है, अपनी जान दे देती है। हज़रात हम समझते हैं हमारा ईमान है कि हुजूर को अल्लाह के कानून के तहत मौत आई है, पर हमारा ये भी तो अकीदा है एक लहजा एक आन के लिए आई है, रूह मुस्तफ़ा को बता दी गई है, मुस्तफ़ा कभी जिंदा जिंदा है। हज़रात ज़हरा फरमाया मेरे आका कभी अपनी बेटे की बात नहीं टालते। मौला अली ने फरमाया उनके पास भेजो, जब साहबा ने अपनी बीवियों को बेटियों को अपनी बहनों को भेजा है और जाकर सारा माजरा सुनाया, सैयदा कायनात रोने लगी और फरमाया आज 3 दिन हो गए हैं मेरे तो हसन हुसैन ने कुछ नहीं दिखाया। उन्होंने भी कहा है हमारा नाना कहाँ है, तो फरमाया सैयदा कायनात फरमाती है आपने पर्दा फरमाया, औरतों के हुजूम के अंदर आप गई है, गार के बाहर सब खड़े हुए हैं, अब बेटी गई है बापे के दर पे सवाली बन के। आपको ये बात याद होगी हमारे बुजुर्ग सियाने बाबा जी कहते होते हैं वो तैया तो बुए पे आ जाऊंगा फिर उन्हें खाली नहीं जमोड़िया जाता। ये यहीं से जुमला लिया गया है दरबार रिसालत से। जब सैयदा बोलती है तेरे अक़दस मुस्तफ़ा पर तेरे अनवार पे पहुंचती है, हज़रात हुजूर की बारगाह में पहुंची है, जाके जब बाबे को देखा ना मेरा बाबा है और आपने सरे अनवर वो पिशानी जिसकी कसरे अल्लाह कुरान में ताहा कह के उठाता है आपने पत्थर पे रखी हुई है और पुकार कर कह रहे हैं रब्बे गफिरली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। आप जाके कहती हैं ऐ मेरे करीम बाबा क्या अभी तक अल्लाह ने आपकी उम्मत को नहीं बख्शा? और मैं बेटी फातिमा तेरी का जमाने में तेरी आज तक बात नहीं बोली, कभी बेटी को खाली नहीं जाने दिया, पर बेटी आज उम्मत का मामला है, आज मामला गुनहगार उम्मत का है, जब तक बख्शी नहीं जाएगी। खालिद भाई फरमाया तब तक
जब तक मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा, किन के लिए मेरे आका रोते गए हैं, तेरे मेरे लिए रोते गए हैं, आज उसी आका के लिए हम पूछते हैं उसकी आमद की खुशी मनाना जायज भी है कि नहीं है। मैंने कहा जा परे जा, साडा नबी है मेरा साडी खातर रोवेंगे, असा खुशियां भी मनावांगे, चर्चा भी करांगे। सैयदा कायनात अर्ज करती है, ऐ मेरा करीम रब्बा, क्या मेरे बाबा की उम्मत इतनी ही गुनहगार है, अभी तक बख्शिश का परवाना नहीं आया? अगर यही मामला है तो फरमाया मैं भी सजदे में सर रख रही हूँ, जब तक मेरे बाबा की उम्मत नहीं बख्शी जाएगी तब तक सर सजदे से नहीं उठाओगे। और फरमाया इतनी देर में अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अर्ज कीजिए रब्बे जलील, मैं चाहता मेरी महबूब के बारगाह में और जाके कह दे, ऐ महबूबा तेरी बेटी तेरे घर की सवाली बन के आई है, तो बेटियों को खाली नहीं लगाया जाता। आका बेटी की बात सुन लीजिए, आपका वादा ये करता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूबा कल क़यामत का दिन होगा, जिसकी तरफ इशारा करेगा, जिसकी तरफ इशारा करेगा उसे जन्नत का टिकट खुदा देगा। रुचि फरमा दो सुभान अल्लाह, जन्नत का टिकट मैं खुदा उसको दे दूंगा। तो सैयदा अर्ज करती है बाबा जान सजदे से सर उठाइए, कल क़यामत का दिन होगा, अगर अल्लाह ने तेरी उम्मत को ना बख्शा ना तो मैं अपने बेटे हुसैन का वो खून वाला कुर्ता अल्लाह की बारगाह में देख के अर्ज करूंगी, बोला मुझे इसका अजर नहीं चाहिए, जो देना ही है तो मेरे हुसैन के खून का बदला मेरे नाने मेरे बाबे की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। वो मेरे आका है, वो मेरे मदनी ताजदार है। आज लोग झगड़ा करते हो आका के बारे में, तो बेनसीर बिन नसीर की रूह तड़पी, आपने फरमाया हाजिर नाजिर नूर बशर की, हाजिर नाजिर नूर बशर कुछ शुक्र करे वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र तो करना वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, आखिरी शेर तवज्जो मेरे बाल जी, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। आका हम तो महशर में तुझे देखने आए हुए हैं, क्यों न पल्ला नसीर मेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, कश्तियां अपनी 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 किनारे से लगाए हुए हैं, वो क्या बोले जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं, फकीराना सदा कर चले तुम खुश रहो मियाँ, हम दुआ कर चले। व आखिर दावया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद सलाम बस पढ़े हो जाओ मुस्तफ़ा।